للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ 29ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ بہت بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی اکیلی بادشاہت ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جس کے بارے میں جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے فیصلہ فرماتا ہے، یہی اس کی شان ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان بڑی نرالی ہے۔ رب العالمین کی معرفت کو 29ویں سپارے میں جا بجا پیش کیا گیا۔ پہلی بات ذکر کی گئی کہ زندگی اور موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ دنیا والوں کو گواہ بنانے کے لیے اور ان کے سامنے ہماری حیثیتوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا میری نجات ہو جائے گی، لیکن اصل میں وہ خودکشی کر کے تباہی اور بربادی کے دھانے میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں زندہ رہ لوں گا تو میرے لیے برکت ہو جائے گی، لیکن زندگی میں رہنا اس کے لیے باعث برکت ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ پر باوجود وسعتوں کے جب حکمرانوں نے زمین کو تنگ کر دیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھا کہ اے اللہ، اگر میرے لیے زندگی میں رہنا بہتر ہے، ان کانت الحیات خیرا لی فاحیینی، تو مجھے زندگی عطا فرما دیجیے، اور اگر میرے لیے زندگی میں رہنا بہتر نہیں ہے تو اب میرے لیے بہتر فیصلہ فرما دیجیے۔ موت کو طلب نہیں کیا، اللہ سے کہا اللہ بہتر فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں تعین فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، وہ جہاد میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تو قریب تھا کہ ہم شک میں مبتلا ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی۔ اتنا زبردست مجاہد، اتنا زبردست کفار کا دشمن، اور اس کے بارے میں کہا گیا یہ جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ وہ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، فَإِنَّهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جب اس بات نے ملامت کیا کہ یہ آدمی کر کچھ رہا ہے اور رسول اللہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا، اس کا تعاقب کروں گا، اس کو دیکھوں گا۔ اس نے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا، بڑے کافروں کو مارا، بڑے کافروں کو مارا۔ اب جب لڑائی ہوتی رہی تو اس کو چوٹیں لگتی رہی۔ آخر میں جب اس کی چوٹیں زیادہ ہو گئیں اور اس کی تکلیفیں زیادہ ہو گئیں تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا خنجر زمین پہ رکھا اور اوندہ ہو کے اس خنجر کے اوپر لیٹ گیا اور اپنے سینے میں خنجر پرونے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سچ کر دکھایا، اس شخص نے خودکشی کی اور وہ جہنم رسید ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے زندگی اور موت کے مراتبات پیدا کیے ہیں۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو جو بات بات میں کوسنے دیتا ہے کہ اس سے اچھا تھا میں مر جاتا۔ تمہیں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد معاملات کیا ہوتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے کون کون سے معاملات شدید مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے زندگی کی خیر مانگو اور اللہ سے اپنے لیے بھلائی مانگو اور اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگو، یہ تمہارے لیے اہم چیز ہے۔ پھر دوسری بات ذکر کی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ نے جو ستارے اور چاند بنائے ہیں، یہ سیارے بنائے ہیں، اس کے اندر کچھ مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آسمان کی سجاوٹ کے لیے پیدا کیا کہ خوبصورت لگتا ہے آسمان۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ یہ ایسٹرالوجی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسٹرالوجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کو دکھاتے پھریں۔ ایسٹرالوجی باقاعدہ ایک علم ہے، اس سے راستوں کا تعین کیا جاتا ہے اور اس سے طے کیا جاتا ہے کہ یہ راستہ میں کس طرف لے جائے گا، یہ راستہ میں کس طرف لے جائے گا۔ اللہ نے ان منازل کو بطور علم کے ثابت کیا ہے۔ اور تیسرا، رجوماً للشیاطین، شیاطین اوپر چڑھ جاتے تھے اور بات چوری چھپے سنتے تھے اور چوری چھپے سننے کے بعد اپنے نیچے عاملین کو اگل دیا کرتے تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हाथ का इशारा करके कहा कि ऊपर वाला नीचे वाले को बताता, ये उसके नीचे को बताता, ये इसको बताता, ये इसको बताता, और ये कान में ऐसे उगलता जैसे कि मुर्गा अपने दाने पर चोंच मारता है, इस तरह ये अपने मालिक और अपने आमिल के कान में एक सच के साथ 100 झूठ मिला के कह देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान की सिक्योरिटीज़ को फराहम करने के लिए और फरिश्तों की बातें लीक ना होने के लिए क्या तय किया? ये तय किया कि अब जो ऊपर जाएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? रुजूमन लिश्शयातीन, शैतान के लिए नजमुस साकिब बनेंगे और उनके पीछे लगाए जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता था वो नजमुस साकिब पहले उस शैतान को जला देता था, जिन को जला देता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो बात उगल देता था, फिर उसको जाके लगता था। तो यूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बनाया तो इनका एक मकसद है, ये बेमकसद नहीं। अल्लाह की कायनात में बनाई हुई हर चीज़ का एक मकसद है, बिना मकसद के कोई चीज़ नहीं बनाई। तीसरी बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने वाला है वो ये कि अल्लाह की शान देखो, कोई चीज़ ऊपर उछालते हो गिरती है, लेकिन अल्लाह परिंदों को फ़ज़ाओं में ठहराता ही नहीं ठहराता। किसी चीज़ को पानी में फेंकते हो वो डूबती है, लेकिन अल्लाह मछलियों को पानी में ठहराता ही नहीं ठहराता। ये अल्लाह की शान है। अवलम यरौ इला तैर फ़ौक़हुम स्वाफ़ातिन, क्या ये अपने पर खोले हुए और कभी कभी समेटे होकर उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते कि अल्लाह ने कैसे इनको आसमानों में मुसख्खर कर दिया है, अल्लाह ने कैसे इनको आसमानों में ठहरा दिया है। इनको अल्लाह के सिवा कोई और आसमानों में ठहराने वाला है? यकीनन कोई नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है कि यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम स्वादिक़ीन, हमेशा काफिरों की तरफ से एक ही बात आती है कि वो वादे का वक्त कब आएगा, जो क़यामत का दिन कब आएगा। अगर तुम सच्चे हो तो क़यामत ले आओ। क़यामत की तैयारी तो करते नहीं, तैयारी तो है नहीं, हिसाब किताब के लिए तो तैयार है नहीं, लेकिन सवाल ये करते हैं कि क़यामत कब आएगी। अगर क़यामत आएगी तो क्या करोगे? क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ए अल्लाह के नबी फरमाइए, ये तखमीने लगाने वाले अपने तखमीने लगाते रहेंगे, आप कहिए क़यामत का इल्म अल्लाह को है। हर थोड़े दिनों बाद एक नया आदमी खड़ा होता है, वो कहते हैं जी फलां सन में क़यामत आ जाएगी। अरे ये क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह जानता है ये कब आएगी, कोई और नहीं जानता है। हमारी तैयारी है नहीं, हमने कुछ तैयारी की नहीं, सवाल जवाब में निकम्मे, जवाबात है नहीं, अमल है नहीं, तरीक़ा है नहीं, अक़ीदा है नहीं, और क़यामत की बातें करने चले। अल्लाह करे कि हम क़यामत में इंशाअल्लाह कामयाब होने वालों में शुमार हो जाए। लेकिन अगर हम कामयाब ना हो सके तो क़यामत तो और बोझ बन जाएगी और तकलीफ़ का सबब बन जाएगी। लिहाजा फरमाया इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, इसके सिवा और किसी को नहीं। अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मछली के पेड़ में जनाब यूनुस को ज़िंदा रखकर एक अजीब मोज़ा इरशाद फरमाता है। अल्लाह की शान यह है कि तुम कुछ भी करो, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो तुम मर नहीं सकते। याद रखिए, मेरे एक दोस्त हैं, वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं जिना में। उन्होंने मुझे चंद दिनों पहले, बल्कि चंद महीनों पहले मेरे पास आए मस्जिद में, तो उन्होंने मुझे कहा, शेख अगर आप ज़िंदगी की हकीकत देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अस्पताल आ जाएं। मैं तो बहरहाल नहीं गया, लेकिन मैंने कहा आप क्या दिखाना चाहते हैं, हमें पता है इंसान बेबस है। उसने कहा नहीं, जो आदमी दुनिया की मोहब्बत में अंधा हो जाए उसे 1 घंटे के लिए मेरे साथ अस्पताल भेजो, मैं उसको दिखाता हूँ कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं 20-20 मंजिला इमारत से कूदते हैं, जिस्म की हर हड्डी टूट जाती है, हर उज़्व अलग हो जाता है, लेकिन मर नहीं रहे, अल्लाह उनकी रूह नहीं निकालता। वो रोज़ तड़प रहे हैं, उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कि ये मर जाए, नहीं मर रहा। ऐसे ऐसे हजरात हैं, उन्होंने ऐसे लिक्विड पी लिए कि अंदर का हर चीज़ गल गई, लेकिन अल्लाह उनकी रूह नहीं निकाल रहा। वो रोज़ मर रहे हैं, उनके घर वाले दुआएं करवा रहे हैं कि ये मर जाए, इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए, ये नहीं मर रहा। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको जितनी ज़िंदगी देगा कोई ज़िंदगी छीन नहीं सकता, और जब अल्लाह मारने पे आएगा तो कोई रोक नहीं सकता। देखें, एक आदमी एक वक्त तक किसी चीज़ को फ़ायदे की सूरत में हासिल कर सकता है। मैं नाम नहीं लूँगा, आगे तेज़ी से बढ़ूँगा इंशाअल्लाह। हमारे एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा। उनके अपने भाई बैठे बैठे कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उनको कहा कि ये अब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हम इनको चंद दिन जो है वेंटिलेटर पे रखेंगे। उस आदमी ने जुल्म करते हुए अपने भाई को 25 साल वेंटिलेटर पे रखा। 25 साल। 25 साल बाद बहुत से डॉक्टर्स बीच में आते रहे, जाते रहे, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा भाई सही होगा। 25 साल बाद फ्रांस की डॉक्टर्स की एक टीम आई,
انہوں نے کہا تم سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، تم 25 سال سے اس کے مردہ جسم کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے، یہ 25 سال پہلے مر گیا تھا، تم کہتے ہو میں زندہ کروں گا، 25 سال پہلے یہ مری ہوئی لاش ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے زندگی اور موت کی کشمکش، اللہ کی قدرت۔ اللہ نہ چاہے کچھ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے سب کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ ہمیں رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، خالق کی طرف نہیں دوڑتے۔ اسی لیے فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، آپ اپنے رب کا حکم اور صبر کیا کیجئے اور اپنے حکم کا انتظار کیا کیجئے، اور جناب یونس بن متہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے ان کی طرح غم کی حالت میں غصہ نہ کیا کیجئے۔ اب غصہ نہ کیا کیجئے، قوم والوں کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں نا، یونس بن متہ علیہ السلام قوم والوں سے ناراض ہو کے گئے کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تیاری کرو۔ قوم والے سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے، جھوٹ تھوڑی بولے گا، یہ سارے کے سارے میدان میں نکلے، اللہ سے معذرت کرنا شروع کر دی، اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں 1 میل کے فاصلے پر عذاب تھا، اللہ نے عذاب روک لیا۔ یونس بن متہ کشتی میں سوار ہو کر گئے، کشتی بغل میں پھنسی، فیصلہ کیا گیا دستور کے موافق کہ ایک آدمی کو دریا برد کیا جائے گا، قرآن اندازی کی گئی، یونس بن متہ کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ تو بے ادبی ہے، دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں، پھر یونس بن متہ کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا یہ تو غلط ہے، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر یونس بن متہ کا نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، انہوں نے چھلانگ لگائی نیچے اور اللہ نے ان کو زندہ مچھلی میں نگلوا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا اپنے بندوں کے لیے کہ جو میں کہتا ہوں ویسا کریں، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کریں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے خود ہم سے بات نہیں کرے گا، اللہ اپنے نبیوں سے بات کرے گا۔ تو اشارہ نبیوں کو ہوتا ہے، خطاب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ صبر کریں، اور آپ جناب یونس بن متہ کی طرح اپنے فیصلے لینے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کوشش کی تھی، فیصلہ نہیں لے سکے، کیونکہ فیصلہ لینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو عاد، سمود، فرعون، انہوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے۔ فرعون کہتا تھا ربکم الاعلیٰ ہوں، عاد لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں۔ سمودی کہتے تھے ہماری طاقت کی انتہا یہ ہے کہ ہم جب چاہیں پتھروں کو تراش لیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جس کے نتیجے میں سمود خوفناک اور اونچی آوازوں سے ہلاک کر دیے گئے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ان کی سرکشی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی۔ جب اللہ کی نافرمانی کرنے پر آئے تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرمایا فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے آئے ان کی بستیوں کو اللہ نے الٹا دیا، اللہ نے ان کو نصف و نابوت کر دیا، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا کہ عاد قوم کیا تھی؟ عاد قوم بے حد تند و تیز ہوا کے ذریعے سطح ہستی سے مٹا دی گئی۔ جب یہ مرے نا تو ان کی لاشوں کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا، یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے نہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر سخت ترین آواز بھیجی۔ یہ ایسے دردناک عذاب کا شکار کیے گئے تھے کہ ان کو کوئی آگے پیچھے کرنے والا بھی نہیں ملا تھا۔ جو اللہ سے ٹکر لے گا اللہ رب العالمین اسے نمونہ عبرت بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو سخت ترین معاملے میں داخل کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 2 ڈائیورشن سکھائی ہے، رائٹ ڈائیورشن جنت کی طرف لے جائے گی، لیفٹ ڈائیورشن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ اللہ نے کسی کو جنت اور جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، بھئی صالح عمل کرو جنت میں چلے جاؤ، بد عمل کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ ضرور کیا کہ اپنے علم الغیب سے جان لیا کہ ہم کیا کریں، اور وہی اس نے تقدیر میں لکھا۔ اللہ نے جہنم کے لیے آپ کو اور ہمیں پیدا نہیں کیا، ہماری تقدیر میں جھانک کر دیکھ لیا اور وہ طے فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اللہ کو مان لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہوتی ہے اور بے حد بہت بڑا اجر بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو اس توفیق میں داخل کرتا ہے۔ کس توفیق میں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے راہ راست کو دکھا دیا، اب وہ شکر گزار بنے یا نا شکر بنے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔
اللہ رب العالمین نے تو اس کو سیدھے راستے پر چلا دیا ہے. اب انسان اپنی مرضی سے جہنم خریدتا ہے, اپنی مرضی سے جنت خریدتا ہے. آپ تسبیحات تحلیلات تکبیرات کہتے ہیں, جنت میں پھل پادے پھول لگ جاتے ہیں. آپ دنیا میں ظلم کرتے ہیں, وہ پھول خشک ہو جاتے ہیں, جہنم کی آگ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم اپنی جنت اور اپنی جہنم کا بندوبست خود دنیا میں کرتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوتی ہے. لہذا اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے, نمبر 1 اللہ پہ توکل کریں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ تو وہی رحمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, ہم تو اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. نمبر 2 اللہ رب العالمین کے رسول کی مکمل اسوے کی پیروی کیجیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر نافذ کیا. یہ بڑوں کے ساتھ الگ سلوک, چھوٹوں کے ساتھ الگ سلوک, پیسے والوں کے ساتھ الگ سلوک, غریبوں کے ساتھ الگ سلوک, امیروں کے ساتھ الگ, غریبوں کے ساتھ الگ, اس زبان والے کے ساتھ الگ, اس زبان والے کے ساتھ الگ, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. شریعت میں اصول اور معیار یہ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. پھر قیامت کی ہولناکیوں کو پہچان لو. یوم تکون السماء کالمہل, فرمایا جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تلچھٹ کسے کہتے ہیں, مہلی کسے کہتے ہیں؟ جب تیل کو چھانتے ہیں تو نیچے گاد بچ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم اس کو اس طرح اڑا کر بالکل اس کو تلچھٹ بنا دیں گے اور اس کو نصف و نابود کرنے کے لیے اس کی جڑیں اکھیڑ دیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور ہم پہاڑ کو دھلنے والی روئی کی طرح اڑائیں گے, بے وزن کر کے اڑائیں گے. جب روئی کو دھونا جاتا ہے, مشین میں ڈالا جاتا ہے, تو اس کے ذرات الگ الگ ہو کے ہوا میں بکھرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم ان پہاڑوں کو جو بہت بلند و بالا ہیں ان کو ہواؤں میں اس طرح اڑا دیں گے, کوئی ان کو روکنے والا اور پکڑنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سب کے سب کو ختم کر دے گا. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور قیامت کا وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا. آج آپ کہتے ہیں کہ میرے دوست فلان ہیں مجھے بچا لیں گے, اللہ کے ہاں یہ دوستی کام ہی نہیں آئے گی, اللہ کے ہاں سفارش کام ہی نہیں آئے گی, اللہ کے ہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے آپ کی نیکیوں کے یا اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی اور اذن کے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کے ہاں سفارش وہ کر سکے گا جس کے لیے اذن خود اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا. اپنی مرضی سے سفارش کوئی نہیں کر سکے گا. آپ دیکھیے اگر اپنی مرضی سے سفارش کرنے والے ہوتے تو لوگ جناب آدم, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ کے پاس کیوں بھاگتے اور پھر کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے؟ یہ سارے سفارش کرتے تھے. لیکن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. معاملہ بہت سخت ہوگا, معاملہ بہت سخت ہوگا. لہٰذا اس معاملے کی خوب تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کی پابندی کرے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, اپنی صلاۃ کی محافظت کرتے ہیں, ہماری طرح بے ایمانی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی جو مالوں کو غصب کرے. کہا نہیں, سب سے بڑا چور اور ڈاکو وہ ہے جو اللہ کے دین میں غضب کرے, اللہ کے معاملات کو کھا جائے. یہ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کو فیصلے کی ضرورت ہے ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہم مقبول ہو رہی ہیں یا ہم اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں. میں اور آپ ہم سب ایک جیسے, ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں. اللہ کے ہاں ہم جو جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور بے شک جانا ہی جانا ہے نا, یہ تو طے ہے کہ جانا ہے, ابھی جانا ہے یا کل جانا ہے, بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے ہاں جانے کی تیاری فل ہے, ابھی جانا ہے یا 1 گھنٹے بعد جانا ہے, آج جانا ہے یا کل جانا ہے, بس فرق یہ ہے. تو اللہ کے ہاں جا کر ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کیا عمل پیش کریں گے اس کی فکر کریں. اگر میری نمازیں صحیح ہیں تو بھائی الحمدللہ خوشی خوشی جائیں گے, اور اگر نمازوں میں گڑبڑ ہے, عبادت میں گڑبڑ ہے اور اللہ کے ہاں تو سوال جواب ہونا ہے, تو پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اس بات کو سوچا کریں اور اس کو سوچ کر اپنی اصلاح کو یقینی بنایا کریں تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو, اور کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے نبی کہا کریں کہ میں تو اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں کیونکہ وہی بخششوں کو عطا کرنے والا غفار ہے. غفار کیا ہے؟ فعال کے وزن پر بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا. ایک ہے درگزر کرنا, ایک ہے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنا. اللہ اگر پکڑ لینا تو کوئی پانی کا گھونٹ نہیں پلا سکتا. یہ اللہ کی معافی ہے کہ اللہ ہر چیز کو معاف کرتا ہے, اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی غیرت تو دیکھیں.
کہ اللہ کی بندیوں کے ساتھ گناہ کا معاملہ کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور انسان ذرا سی بات پہ اللہ کو برائی کرنے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے اوپر خصوصی رحمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، اللہ نے ڈھیروں ڈھیر انعامات برسائے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کی قدردانی کرو اور خوب اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کرنے والے بن جاؤ۔ کرداروں کی خوبصورتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی اساس کو پہچان لے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے بنایا، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ ہم سب کی صلاحیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ایک پانی کا قطرہ۔ پھر تکبر کس بات کا ہے؟ آپ نے کبھی پانی کے قطرے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ نیچے گرے گا۔ اللہ نے ہماری پیدائش کے لیے اس پانی کو پسند کیا جو نیچے جا رہا ہے، تو پھر ہماری اوقات تکبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے سینہ تان کے چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کی بغاوت کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کی مخاصمت کر سکتے ہیں؟ ہمیں رجوع الی اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے دوستی لگانی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو جب ہم معافی مانگنے والے بنیں گے تو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے تلاوت کرنے والوں کو اجر جزیل سے نوازتا ہے، اور اس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کس بات سے نوازتا ہے؟ نمبر 1، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، سورۃ تبارکہ ہی مانعۃ من عذاب القبر۔ اگر تم تلاوت قرآن کرتے ہو، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہو، تو یہ سورہ ملک تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا شفاعت رجل حتی غفر لہ، یہ قرآن لوگوں کے لیے سفارش کرے گا یہاں تک کہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے لڑائی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم تلاوت کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ میرے بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، کوشش کر کے تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ ایک آیت بھی روز پڑھیں نا، ایک آیت خشیت سے، سمجھ کر، شوق سے، رغبت سے، اللہ رب العالمین اس میں بھی برکت عطا فرما دے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، حفاظ ہیں اور حافظات ہیں، ان کو تو چاہیے روزانہ کی ترتیب رکھیں اور پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بہت عظمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ہم لوگ جو دنیا جہاں کے لیے اتنے سارے کام کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے تھوڑا سا پڑھنے والے بن جائیں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی اور ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو کما حقہ قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو کل انشاءاللہ 30واں پارہ انشاءاللہ الرحمن سنیں گے اور پھر اس کے خلاصات کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی، بسانے کی، اختیار کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیشہ منتخب رہنے کی اور منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہی کتاب ہے جو انسان کو قبر میں بھی بچائے گی، حشر میں بھی بچائے گی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں جنت میں بھی ساتھ دے گی اگر آپ اس کو شوق سے، رغبت سے پڑھنے والے بنے تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہم اس اللہ کی کتاب سے انشاءاللہ اس کے حق کے مطابق جڑ جائیں۔ ایک بھائی کا نام لکھا ہے سید اعظم علی شاہ صاحب،